السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایزمش ٹی وی۔ 1332 کا زمانہ تھا۔ تیونس کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے آنے والی صدیوں کی فکر کو بدل دینا تھا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمی۔ یہ نام بعد میں تاریخ میں ابن خلدون کے لقب سے مشہور ہوا۔ ابن خلدون کا خاندان قدیم عرب قبیلے حضرموت سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے آباء و اجداد ہجرت کر کے یمن سے اندلس موجودہ اسپین پہنچے تھے۔ اندلس میں وہ کئی نسلوں تک بڑے بڑے علمی و دینی مناصب پر فیض رہے، لیکن جب اندلس کی اسلامی حکومت زوال پذیر ہونے لگی تو ان کا خاندان شمالی افریقہ آ گیا اور تیونس میں سکونت اختیار کی۔ یہ خاندان اپنے علم، شرافت اور دینی وراثت کی وجہ سے معاشرے میں خاص مقام رکھتا تھا۔ ابن خلدون کے والد عالم دین اور صوفی مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ وہ دنیاوی اقتدار سے زیادہ روحانی اور علمی ترقی کے خواہاں تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اسی راستے پر ڈالنے کی کوشش کی۔ گھر میں دینی ماحول تھا جہاں قرآن کی تلاوت، علم کی محفلیں اور بزرگوں کے قصے اکثر سنائے جاتے۔ اس دور میں تیونس علم و حکمت کا گہوارہ تھا۔ مختلف قبائل، علماء اور فلسفہ یہاں جمع تھے۔ ابن خلدون اسی ماحول میں پروان چڑھے۔ ان کے والد نے انہیں نہ صرف مذہبی تعلیم دی بلکہ ادب، منطق اور فلسفہ کی طرف بھی متوجہ کیا۔ اس کے علاوہ خاندان کی تاریخ اور وراثت نے بھی ابن خلدون کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ بچپن ہی سے یہ سوال کرنے لگے کہ سلطنتیں کب مضبوط ہوتی ہیں اور کب کمزور پڑ جاتی ہیں۔ یہی وہ سوال تھا جو آگے چل کر ان کے علمی سفر اور انقلابی نظریات کی بنیاد بنے۔ ان کا خاندانی پس منظر نہ صرف علمی تھا بلکہ عملی تجربات سے بھی بھرپور تھا۔ یہی امتزاج ابن خلدون کو دوسروں سے ممتاز کرنے والا تھا۔ ابن خلدون نے بچپن ہی سے علم کے میدان میں غیر معمولی دلچسپی دکھائی۔ صرف 5 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا اور کم عمری ہی میں مکمل قرآن کریم یاد کر لیا۔ اس کے بعد انہیں فقہ، حدیث اور عربی ادب کی تعلیم دی گئی۔ ان کے ساتھ تیونس کے مشہور علماء تھے جنہوں نے انہیں مختلف علوم کی باریکیاں سکھائیں۔ عربی زبان میں وہ اتنی مہارت رکھتے تھے کہ شاعری اور خطابت میں ان کا کوئی ہم عصر نوجوان مقابل نہ کر سکتا تھا۔ انہوں نے فقہ مالکی میں دسترس حاصل کی اور ساتھ ساتھ منطق، فلسفہ، ریاضی اور تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا۔ ابن خلدون کو صرف کتابی علم ہی نہیں ملا بلکہ ان کی فطری عادت سوال پوچھنے اور تحقیق کرنے کی تھی۔ وہ استاد سے ایک بات سنتے اور اس پر کئی سوالات کھڑے کر دیتے۔ مثال کے طور پر جب ان سے کہا گیا کہ یہ واقعہ تاریخ میں ایسے ہوا تھا تو وہ پوچھتے تھے کیوں ہوا، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، کیا ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے یا یہ محض اتفاق ہے۔ یہی تجسس آگے چل کر ان کے انقلابی افکار کی بنیاد بن گیا۔ ان کی تعلیم محض ایک طالب علم تک محدود نہ تھی بلکہ وہ ایک محقق اور نقاد کی صورت میں ابھرے۔ چند سالوں میں ہی وہ مختلف علوم کے ماہر بن گئے، لیکن ان کا دل صرف علم پر مطمئن نہ تھا۔ وہ دنیا اور انسانی معاشرے کو قریب سے دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی خواہش انہیں علمی زندگی کی طرف لے گئی۔ ابن خلدون کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں علم کے چراغ دن رات جلتے تھے۔ تیونس اس وقت شمالی افریقہ کا ایک اہم علمی مرکز تھا۔ یہاں مختلف مدرسے، کتب خانے اور علمی مجالس ہوا کرتی تھی۔ وہ اکثر اپنے اساتذہ کے ساتھ علمی مناظروں میں بیٹھتے، وہاں فقہ اور فلسفی، مذہبی، سیاسی اور سائنسی موضوعات پر بحث کرتے۔ ابن خلدون ان مباحثوں کو غور سے سنتے اور دل ہی دل میں تجزیہ کرتے۔ ان کا ذہن چھوٹی عمر ہی سے غیر معمولی طور پر نقادانہ تھا۔ تیونس میں اس وقت مختلف قوموں کے لوگ آباد تھے۔ عرب، بربر، اندلسی سب یہاں مل جل کر رہتے تھے۔ اسی تنوع نے ابن خلدون کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ آخر مختلف قوموں کے درمیان اتحاد اور اختلافات کیوں پیدا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے کہ کچھ قومیں مل کر طاقتور بنتی ہیں اور کچھ اختلاف کی وجہ سے بکھر جاتی ہیں۔ یہ مشاہدات ان کی زندگی پر فیصلہ کن کردار ادا کرنے والے تھے۔ ان کے دل میں یہ سوال دن بدن بڑھنے لگا، کیا انسانی معاشروں کی عروج و زوال کے پیچھے کوئی اصول ہے؟ کیا تاریخ کے واقعات کو سمجھنے کا کوئی سائنسی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اسی علمی ماحول نے ابن خلدون کے ذہن میں وہ بیج بویا جو آگے جا کر ایک تناور درخت بنا اور المقدمہ جیسی شرح آفاق تصنیف میں ڈل گئی۔
ابن خلدون جب نوجوانی کی دہلیز پر پہنچے تو ان کا شوق صرف کتابوں تک محدود نہ رہا، وہ چاہتے تھے کہ علمی زندگی میں بھی اپنے علم کو آزمایا جائے۔ تیونس کے سیاسی حالات اس وقت پیچیدہ تھے، مختلف حکمران اور قبیلے اقتدار کے لیے بامدست و گریباں تھے۔ ایسے میں ابن خلدون کو دربار میں ایک عہدہ مل گیا۔ ابتدا میں وہ ایک چھوٹے منصب پر فائز ہوئے، لیکن جلد ہی اپنی ذہانت اور معاملہ فہمی کی بدولت نمایاں ہو گئے۔ وہ جب بھی حکمرانوں کے سامنے کوئی رائے دیتے تو سب حیران رہ جاتے کہ یہ نوجوان اتنی گہری بصیرت کہاں سے لاتا ہے، لیکن ابن خلدون خود جانتے تھے کہ ان کی اصل طاقت کتابیں اور مشاہدہ ہے۔ دربار کی چمک دمک اور شان و شوکت نے انہیں متاثر تو کیا، مگر ساتھ ہی سوچنے پر مجبور بھی کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اکثر فیصلے عدل و انصاف پر نہیں بلکہ ذاتی مفاد پر ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کے درمیان سازشیں اور عیش و عشرت نے انہیں پریشان کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے کہ قومیں کس طرح بنتی ہیں اور کس طرح ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہی سوال ان کے ذہن میں بار بار گونجتا۔ ایک دن وہ اپنے قریب ترین ساتھی سے بولے، میں ان سب کو قریب سے دیکھ رہا ہوں، طاقت کے یہ کھیل وقتی ہیں مگر قوموں کی بنیادیں کہیں اور ہوتی ہیں۔ یہ دور ان کے لیے ایک عملی تجربہ تھا۔ دربار کی سیاست، وزیروں کی سازشیں اور عوام کی حالت، سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہی تجربات بعد میں ان کی کتاب المقدمہ کے لیے خام مواد بنے۔ کچھ عرصہ بعد ابن خلدون نے تیونس چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اندلس کا سفر اختیار کیا۔ اندلس اس وقت مسلمانوں کی عظیم سلطنت کا حصہ تھا، لیکن وہاں زوال کے آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ غرناطہ، قرطبہ اور اشبیلیہ کے شہروں میں اب وہ رونق نہ رہی تھی جو کبھی یورپ کے لیے روشنی کا مینار تھے۔ جب ابن خلدون غرناطہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ محلوں میں سازشیں ہیں، بازاروں میں ویرانی اور عوام مایوسی کا شکار ہیں۔ ایک بزرگ نے ان سے کہا، بیٹا یہ وہی اندلس ہے جہاں کبھی علم کے چراغ جلتے تھے مگر اب یہ چراغ بجھنے کو ہیں۔ یہ منظر ابن خلدون کے دل پر نقش ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ قوموں کی تاریخ دراصل ایک جیتی جاگتی کہانی ہے۔ جب لوگ علم اور اتحاد کو اپناتے ہیں تو عروج پاتے ہیں، لیکن جب عیش پرستی اور اختلافات میں پڑ جاتے ہیں تو وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اندلس میں قیام کے دوران وہ وہاں کے علماء، قاضیوں اور دانشوروں سے بھی ملے۔ انہوں نے بحث و مباحثوں میں حصہ لیا اور اپنے افکار پیش کیے۔ کئی حکمران بھی ان کے علم سے متاثر ہوئے اور انہیں سفارت کے کام سونپے۔ اندلس کے زوال کو قریب سے دیکھنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ یقین پختہ ہو گیا کہ تاریخ کے پیچھے کچھ اصول ہیں اور انہیں اصولوں کو جاننا انسانیت کے لیے سب سے بڑا علم ہے۔ ابن خلدون کی ذہانت اور بصیرت کی شہرت بڑھتی گئی۔ ایک ریاست سے دوسری ریاست کے حکمران انہیں بلاتے اور مشیر یا سفیر کے طور پر استعمال کرتے۔ کبھی وہ غرناطہ کے دربار میں ہوتے، کبھی الجزائر کے حکمرانوں کے ساتھ اور کبھی تیونس کے سلطان کے قریب۔ ان کے مشورے ہمیشہ حقیقت پر مبنی ہوتے۔ وہ حکمرانوں کو بتاتے کہ وہ طاقت محض لشکروں اور قلعوں سے نہیں بنتی، عوام کے اتحاد اور محنت سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اکثر حکمران ان کی بات پر کان نہ دھرتے۔ وہ عیش و عشرت میں ڈوبے رہتے اور صرف وقتی جیت چاہتے تھے۔ ابن خلدون کو اندر ہی اندر احساس ہوتا کہ یہ سب سلطنتیں جلد ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اپنے ڈائری نما نوٹس میں لکھتے، میں نے دیکھا ہے کہ جب حکمران عیش و عشرت میں ڈوب جاتے ہیں تو قوموں کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور جب عوام ظلم سہتے ہیں تو بغاوت قریب آ جاتی ہے۔ ان کی یہ تجربات نہایت قیمتی تھے۔ وہ ہر دربار اور ہر سیاسی ماحول کو گہری نظر سے دیکھتے۔ ایک طرف وہ علمی سیاست سیکھ رہے تھے، دوسری طرف تاریخ اور فلسفے کے لیے مواد جمع کر رہے تھے۔ یہی وہ دن تھے جب ابن خلدون کے ذہن میں ایک نئی دنیا کی تعمیر ہو رہی تھی۔ وہ سوچتے شاید وقت آ گیا ہے کہ تاریخ کو نئی آنکھ سے دیکھا جائے۔ ابن خلدون کی سچائی اور کھری باتیں اکثر حکمرانوں کو ناگوار گزرتی۔ وہ سائنسوں میں الجھے درباروں کی حقیقت بے نقاب کر دیتے۔ اسی وجہ سے کئی بار انہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک موقع پر انہیں حاسدوں نے پھنسایا اور حکمران نے قید کروا دی۔ یہ قید ابن خلدون کے لیے بہت کٹھن تھی۔ ایک عالم اور فلسفی کے لیے دیواروں کے پیچھے وقت گزارنا آسان نہیں ہوتا، مگر انہوں نے اس تنہائی کو ضائع نہ کیا۔ وہ اکثر سوچتے دنیا کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کو مشکلات میں بھی اپنی عقل کو زندہ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے قید کے دنوں میں قرآن کی تلاوت کی، دعائیں پڑھی اور ساتھ ساتھ اپنے ذہنی نوٹس میں وہ سوالات جمع کرتے رہے جو انہیں مسلسل پریشان کرتے تھے۔ سلطنتیں کیوں بنتی اور کیوں ٹوٹتی ہیں؟ قوموں میں اتحاد
اتحاد کب پیدا ہوتا ہے؟ عیش و عشرت کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ سوالات ان کے دل میں آگ بنے رہے۔ قید ان کے لیے جسمانی طور پر تو مشکل تھی، مگر فکری طور پر ایک امتحان اور موقع ثابت ہوئی۔ وہ سوچ کے ایک ایسے سمندر میں غوطہ زن ہوئے جہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے دنیا کو بدل دینا تھا۔ جب وہ رہائی پائے تو مزید مضبوط اور تجربہ کار ہو چکے تھے۔ قید کی سختیوں نے ان کے نظریات کو کچا نہ ہونے دیا بلکہ پختہ بنا دیا۔ قید سے آزاد ہونے کے بعد ابن خلدون نے فیصلہ کیا کہ اب وہ سیاست کی دنیا سے کچھ فاصلے پر رہیں گے اور اپنی زندگی تحقیق اور مطالعہ کے نام کریں گے۔ وہ الجزیرہ کے ایک علاقے میں گوشہ نشین ہو گئے۔ ایک چھوٹے قلعے میں انہوں نے کئی سال گزارے۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر صرف سوچ اور تحقیق کو اپنایا۔ وہ دن رات کتابیں پڑھتے، نوٹس بناتے اور مختلف قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے۔ انہوں نے عربوں، بربروں، اندلسیوں اور افریقی قبائل کے عروج و زوال کا گہرا جائزہ لیا۔ انہیں احساس ہوا کہ تاریخ میں محض واقعات کا بیان نہیں ہے۔ تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے کار فرما اصول جاننے چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں، جب ایک قبیلہ صحرا میں مشکل زندگی گزارتا ہے تو ان کے اندر اتحاد اور سختی پیدا ہوتی ہے۔ یہی اتحاد انہیں طاقت دیتا ہے، مگر جب وہی لوگ شہروں میں آ کر عیش و عشرت اختیار کرتے ہیں تو ان کا اتحاد ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابن خلدون کے ذہن میں ایک نئے علم کی بنیاد پڑی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس علم کو ایک کتاب کی صورت میں دنیا کے سامنے لائیں گے۔ اس علم کو آج ہم عمرانیات کہتے ہیں یا سائیکالوجی کہتے ہیں۔ یہ گوشہ نشینی ان کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ لوگوں نے اسے تنہائی سمجھا، مگر حقیقت میں یہ ایک انقلاب کی تیاری۔ بالآخر 1377 میں ابن خلدون نے اپنی عظیم تصنیف المقدمہ مکمل کی۔ یہ کتاب ان کی اصل پہچان بنی۔ المقدمہ دراصل ان کی بڑی تاریخ کتاب العبر کا ابتدائی حصہ تھا، مگر اتنی اہم ہوئی کہ الگ کتاب کے طور پر مشہور ہو گئی۔ اس میں انہوں نے پہلی بار تاریخ کو سائنسی بنیادوں پر سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ سلطنتوں کی عروج و زوال کے پیچھے مخصوص قوانین ہیں۔ ان کے مطابق ہر قوم کے 3 ادوار ہوتے ہیں، جس میں پہلا طاقت اور اتحاد کا زمانہ، عروج اور حکمرانی کا دور، زوال اور ٹوٹ پھوٹ کا انجام۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ معاشرتی ڈھانچے، معیشت، ماحول اور لوگوں کی عادات مل کر تاریخ بناتے ہیں۔ صرف بادشاہوں کے فیصلے ہی تاریخ نہیں گھڑتے، بلکہ عام لوگ بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ المقدمہ میں انہوں نے علمی تاریخ، سیاست، معیشت، تعلیم اور فلسفے پر ایسے اصول بیان کیے جو آج بھی درست مانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین انہیں سوشیالوجی اور فلسفہ تاریخ کا بانی کہتے ہیں۔ جب المقدمہ دنیا کے سامنے آئی تو علمی دنیا حیران رہ گئی۔ یہ ایک ایسا نظریہ تھا جس نے تاریخ کو محض قصہ کہانیاں سے نکال کر علم بنا دیا۔ المقدمہ کی تکمیل کے کچھ عرصے بعد ابن خلدون نے ایک نیا سفر اختیار کیا۔ وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے اور بالآخر قاہرہ پہنچے۔ اس زمانے میں قاہرہ دنیا کے سب سے بڑے علمی مرکز میں شمار ہوتا تھا۔ جہاں کے جامعۃ الازہر علم و فاضل کا ایسا مرکز تھا جہاں سے سینکڑوں علماء اور طلباء فیض یاب ہوتے تھے۔ ابن خلدون جب قاہرہ پہنچے تو ان کا استقبال بڑے احترام کے ساتھ کیا گیا۔ یہاں کے علماء پہلے ہی ان کی شہرت سن چکے تھے۔ وہ حیران تھے کہ شمالی افریقہ سے آیا ہوا ایک عالم کس طرح تاریخ اور معاشرے کو نئے زاویے سے بیان کر رہا ہے۔ انہیں قاہرہ میں مدرس کے طور پر مقرر کیا گیا۔ وہ طلباء کو فقہ، حدیث اور فلسفہ پڑھاتے، لیکن اصل کشش ان کے لیکچر میں تھی جو وہ تاریخ اور معاشرت پر دیا کرتے تھے۔ طلباء ان کی باتوں کو بڑے دلچسپی سے سنتے اور اکثر حیرت سے سوال کرتے، استاد محترم، کیا واقعی تاریخ کو اصولوں کی تحت سمجھا جا سکتا ہے؟ ابن خلدون مسکرا کر جواب دیتے، ہاں، جیسے فطرت کے قوانین ہیں ویسے ہی معاشرت کے اور تاریخ کے بھی قوانین۔ قاہرہ کے علمی ماحول نے انہیں مزید وسعت دی۔ یہاں وہ نہ صرف تدریس کرتے بلکہ اپنے نظریات کو مزید نکھارتے رہے۔ یہ دور ان کی زندگی کا سنہری دور سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہاں انہوں نے اپنی فکر کو پوری طرح دنیا کے سامنے رکھا۔ ابن خلدون کے لیے قاہرہ صرف علم کا مرکز نہ تھا بلکہ سیاست اور حکومت کا بھی نیا تجربہ تھا۔ اس وقت مصر میں مملوک حکمرانوں کی حکومت تھی۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنتیں
اندرونی سازشوں اور بیرونی حملوں کا شکار رہتی۔ حکمران طبقہ ابن خلدون کی ذہانت سے متاثر ہوا اور انہیں کئی اہم ذمہ داریاں سونپی۔ کبھی وہ قاضی کے طور پر مقرر ہوتے، کبھی سفارتی مشن پر جاتے اور کبھی درباری فیصلوں میں مشورہ دیتے، مگر جیسا کہ ہمیشہ ہوتا تھا ابن خلدون کی صاف گوئی کئی لوگوں کو پسند نہ آئی۔ وہ دربار میں عیش و عشرت اور بدعنوانی دیکھتے تو اس پر تنقید کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے بعد دشمن بھی پیدا ہو گئے، مگر وہ جانتے تھے کہ سچائی بیان کرنا ہی ان کا اصل فرض ہے۔ اسی دوران وہ مصر کے عوام سے بھی قریب تعلق رکھتے تھے۔ وہ عام لوگوں کے مسائل سنتے اور انہیں اپنے نوٹس میں درج کر لیتے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر تاریخ کو سمجھنا ہے تو صرف بادشاہوں کے قصے کافی نہیں بلکہ عوام کی زندگی کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ مملوک دور کے تجربات نے ان کے نظریے کو مزید حقیقت پسند بنا دیا۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ طاقت صرف تلوار سے قائم نہیں رہتی بلکہ عدل، علم اور عوامی تعاون ہی سلطنتوں کو دوام بخشتے ہیں۔ ابن خلدون کی زندگی کا ایک نہایت ڈرامائی باب اس وقت شروع ہوا جب مشہور فاتح تیمور لنگ تامرلین نے شام پر حملہ کیا۔ یہ 1401 کا واقعہ ہے۔ اس وقت ابن خلدون قاہرہ سے دمشق پہنچے تھے۔ وہاں کی علماء اور رہنما تیمور سے مذاکرات کے لیے تیار نہ تھے، مگر ابن خلدون نے رضاکارانہ طور پر یہ ذمہ داری قبول کی۔ وہ تیمور لنگ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تیمور لنگ نے ابن خلدون کو غیر معمولی عزت دی۔ وہ ان کی گفتگو اور علم سے اتنا متاثر ہوا کہ کئی دنوں تک ان سے ملاقات کرتا رہا۔ ابن خلدون نے اس دوران تیمور لنگ کو تاریخ، سلطنتوں کے اصول اور معاشرتی قوانین پر روشنی ڈالی۔ کہا جاتا ہے کہ تیمور نے ان سے پوچھا، اے دانشور، کیا میری سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی؟ ابن خلدون نے نہایت حکمت سے جواب دیا، ہر سلطنت کے عروج و زوال کا وقت مقرر ہے۔ یہ فطرت کا قانون ہے۔ تمہاری طاقت بھی ایک دن زوال کی طرف جائے گی جیسے ہر سلطنت جاتی۔ تیمور لنگ ابن خلدون کی باتوں سے حیران ہوا۔ اس نے انہیں قیدی نہ بنایا بلکہ عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ ملاقات ابن خلدون کی زندگی کا وہ لمحہ تھی جس نے ان کی علمی اور عملی شخصیت کو ایک نئی بلندی دی۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے تاریخ کے ایک بڑے فاتح کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ قاہرہ میں قیام کے دوران ابن خلدون نے اپنی توجہ زیادہ تر تعلیم اور تدریس پر مرکوز رکھی۔ وہ جامعہ الازہر اور دیگر علمی اداروں میں درس دیتے۔ ان کے گرد سینکڑوں طلباء جمع ہو جاتے جو نہ صرف فقہ و حدیث بلکہ تاریخ اور معاشرتی علوم کی باریکیوں کو بھی ان سے سیکھتے۔ ابن خلدون طلباء کو محض کتابی علم نہیں دیتے تھے بلکہ علمی زندگی کے مثالوں سے سمجھاتے۔ وہ کہتے، علم کا اصل مقصد یہ نہیں کہ اسے ذہن میں جمع کیا جائے بلکہ یہ ہے کہ اس علم سے معاشرہ بہتر ہو، ظلم ختم ہو اور عدل قائم ہو۔ ان کے انداز تدریس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ سوالات کو خوش آمدید کہتے تھے۔ وہ طلباء کو سوچنے پر مجبور کرتے۔ اکثر وہ پوچھتے، اگر ایک سلطنت طاقتور ہے تو ہمیشہ کیوں نہیں رہتی؟ یہ سوال طلباء کے ذہنوں میں ہلچل پیدا کر دیتا اور وہ مختلف جوابات تلاش کرتے۔ اسی طرح ابن خلدون نے ایک نئی تعلیمی روایت قائم کی۔ ان کے شاگرد آگے چل کر مختلف خطوں میں بڑے عالم اور قاضی بنے۔ اسی طرح ان کی فکر صرف کتابوں تک محدود نہ رہی بلکہ طلباء کے ذریعے دور دور تک پھیل گئی۔ یہی وقت تھا جب ابن خلدون نے اپنی شخصیت کو ایک استاد امت کے طور پر منوایا۔ ان کی علمی میراث آج بھی زندہ ہے کیونکہ انہوں نے طلباء کو آزاد سوچ اور حقیقت پسندی کا درس دیا۔ ابن خلدون کی زندگی کے آخری سال زیادہ تر قاہرہ میں گزرے۔ وہ اب بڑے بزرگ کی حیثیت رکھتے تھے۔ علماء اور قاضی ان سے مشورہ لیتے، حکمران بھی ان کی رائے کو اہمیت دیتے۔ ان دنوں وہ زیادہ تر اپنے نوٹس کی ترتیب اور تصنیفات میں مشغول رہتے۔ وہ المقدمہ کے مختلف حصوں پر نظر ثانی کرتے اور نئی وضاحتیں شامل کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آنے والی نسلوں کو ان کے افکار سے زیادہ فائدہ ہو۔ بڑھتی عمر کے باوجود ان کے ذہنی قوت حیران کن تھی۔ وہ دن رات غور و فکر کرتے اور اکثر کہا کرتے، انسانی تاریخ ایک سمندر ہے جو کبھی پرسکون اور کبھی طوفانی ہوتا ہے۔ دانش مند وہ ہے جو ان لہروں کو پہچان لے۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے کہتے کہ وہ نہایت شفیق اور نرم لہجے والے بزرگ تھے۔ وہ دوسروں کی بات توجہ سے سنتے اور پھر بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیتے۔
ان کے آخری لیکچر میں وہ بار بار عدل و انصاف پر زور دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلطنتوں کو قائم رکھنے کا سب سے بڑا راز انصاف ہے۔ 1406 میں ابن خلدون اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کا وصال قاہرہ میں ہوا اور وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ ان کی وفات پر علماء، طلباء اور عام لوگ سب غمگین ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ابن خلدون کی وفات کے بعد صدیوں تک ان کی کتاب المقدمہ علمی دنیا میں چرچا رہی۔ عرب علماء نے اسے پڑھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یورپ کے مفکرین نے بھی اس کی اہمیت کو پہچانا۔ 16ویں صدی اور 17ویں صدی میں جب یورپ میں نشاۃ ثانیہ کا دور آیا تو محققین نے ابن خلدون کے نظریات کو دوبارہ دریافت کیا۔ فرانسیسی اور اطالوی مستشرقین نے المقدمہ کا ترجمہ کیا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ 14ویں صدی کا ایک مسلمان عالم ایسے اصول بیان کر گیا ہے جو جدید سماجی علوم، سوشل سائنس کی بنیاد بنتے ہیں۔ یورپ کے بڑے فلسفی جیسے ٹائنبی اور مارکس بھی کسی نہ کسی صورت میں ابن خلدون کی فکر سے متاثر ہوئے۔ آج دنیا بھر میں ابن خلدون کو سوشیالوجی، فلسفہ، تاریخ اور معاشرتی علوم کا بانی کہا جاتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں ان کے نظریات پڑھائے جاتے ہیں اور ماہرین مانتے ہیں کہ انہوں نے تاریخ کو قصوں سے نکال کر ایک باقاعدہ علم بنایا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے بتایا معاشرے قوانین کے تحت چلتے ہیں، عروج و زوال کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، عدل، علم اور اتحاد کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ یوں ابن خلدون کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کی فکر آج بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ کو صرف یاد رکھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اس سے سبق لینے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج تک کی ویڈیو۔ کمنٹ میں ہمیں بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایزمیش ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔